بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمایا اور ان کو معجزے بھی دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں لوہا موم کی طرح ملائم ہو جاتا تھا، اور آپ جس پتھر پر اپنے سر مبارک رکھ کر سوتے اس پر نشانیں پڑ جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا کی تھی، اور آپ جب زبور کی تلاوت کرتے تو چرند پرند بھی آپ کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی تھی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اسی واقعے کے پس منظر رکھتے ہوئے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک بستی میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ پاک کی بہت زیادہ فرما بردار تھی۔ اس قوم کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور ہر طرف ہرے بھرے باغ تھے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی، اور یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر اس قدر کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، اور جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ پاک کی مہربانیوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تھی، تو پھر یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانیوں کی طرح اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اور پھر اللہ پاک نے ایک دن اس قوم کو امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی، اے داؤد، اپنی قوم کو کہہ دے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے، یعنی کہ سنیچر کا دن۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کا حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور ساری قوم سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس سے مچھلیاں بہت ہی زیادہ تعداد میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دنوں میں بہت ہی کم یعنی کہ نا برابر ہی مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور ان کی آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ایک دن ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر میں نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیا جائے۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں میں سے ہوتے ہوئے بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور پھر اس طرح ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار کے دن اسے پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ وسوسہ اچھا لگا، اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر شروع کر دی، جس سے ذریعے زیادہ سے زیادہ مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں آنا شروع ہو گئیں۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ وسوسہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا جب مچھلیاں سمندر میں آ کے ان حوضوں میں سے قید ہو گئیں تو مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس قوم پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے سے
منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار کرنے سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا، لیکن دوسرے کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور نصیحت کرنے والوں میں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریباً ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمائے گا۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن بھی کھل کر شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کی اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار اور ان کو کھانا شروع کر دیا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئیں اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس پر بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور اس نافرمانی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 12,000 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بار بار سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئیں اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور کھلم مخالفت کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ پھر عذاب الہی آیا اور ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندروں کے شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے تو وہ ہو گئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب 3 دن کے اندر اندر ہلاک ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب سے محفوظ رکھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کوئی بندر اس نسل کا موجود ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے وہ ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتا ہے، تو یہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں کو قریباً ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسلیں آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے شامل ہیں۔
ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نافرمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔